غریب بچے کی دعا اور شہزادی کی تبدیلی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بادشاہ نورستان اپنی خوبصورتی، شان و شوکت اور عدل و انصاف کے لیے مشہور تھی، لیکن شاہی محل کی ایک شاخ ایسی بھی تھی جہاں غرور، تکبر اور بے حسی بسی ہوئی تھی۔ یہ شاخ تھی بادشاہ نور الدین کی اکلوتی بیٹی شہزادی نیلافر۔ شہزادی نیلافر نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال تھی بلکہ اسے اس بات کا شدت سے غرور بھی تھا۔ محل کے خدام، وزراء اور درباری سب اس کے نخرے برداشت کرتے تھے کیونکہ بادشاہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ شہزادی کا خیال تھا کہ دنیا میں صرف وہی سب کچھ ہے، باقی لوگ محض اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک دن شہزادی نیلافر نے بازار جانے کی خواہش ظاہر کی۔ خاص سواری تیار کی گئی۔ ہیرے جواہرات سے سجی پالکی میں شہزادی بیٹھ کر شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ ارد گرد محافظ، خدمائیں اور گانے بجانے والے ساتھ تھے۔ ہر طرف شہزادی کی شان کے چرچے ہونے لگے۔ بازار میں پہنچ کر شہزادی نے مختلف دکانوں پر نظر ڈالی۔ قیمتی کپڑے، زیورات، عطر اور نایاب چیزیں خریدنے لگی۔ ہر دکاندار اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ اچانک ایک تنگ گلی کے کونے پر شہزادی کی سواری رک گئی۔ ایک چھوٹا سا غریب بچہ، شاید 8 یا 9 سال کا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ننگے پاؤں، ہاتھ میں ٹوٹا سا پیالہ لیے شہزادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بی بی جی، ایک روٹی دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں سیکڑتے ہوئے نفرت سے بچے کو دیکھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، تم جیسے فقیر میرے راستے کی مٹی ہیں۔ محافظ نے بچے کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر بچے نے پیچھے ہٹتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر سکون اور یقین۔ اے میرے رب، تو سب دیکھ رہا ہے۔ اس غرور میں ڈوبی شہزادی کو ایسا سبق دے کہ یہ عاجزی سیکھے اور دل کے آنسوؤں کو سمجھ سکے۔ بچے کی آواز خاموش ہوتے ہی بازار کی رونق اچانک سرد پڑ گئی۔ ہوا کا رخ بدل گیا، آسمان پر بادل چھا گئے اور ایک ہلکی سی گرج سنائی دی۔ شہزادی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ بچی کی نظریں اس کے دل میں چھپی کسی دیوار کو ہلانے لگی تھی۔ شہزادی نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا لیکن اندر کہیں کچھ بدل رہا تھا۔ ایک نامعلوم خوف، ایک اندیکھا سوال، ایک عجیب سا احساس جیسے کسی اور دنیا کی طرف قدم بڑھنے والے ہوں۔ بازار کا واقعہ گزر چکا تھا لیکن اس فقیر بچے کی نگاہیں، اس کی دعا اور وہ لمحہ شہزادی نیلافر کے دل میں جیسے چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ شہزادی جو کبھی کسی غریب کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی، اب بے چینی کا شکار ہونے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے نام سا خوف جنم لینے لگا۔ رات کے وقت محل میں سب کچھ حسب معمول تھا۔ سزندیں اپنے دھنوں میں، خدمائیں خدمت میں مصروف اور چاندنی اپنی روشنی میں شہزادی کے کمرے کو نرمی سے روشن کر رہی تھی۔ مگر شہزادی نیلافر آج پریشان تھی۔ کیوں وہ فقیر بچہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا ہے؟ آخر اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا مگر جواب ندارد۔ بے چینی کے عالم میں وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ پلکیں بند ہوئیں اور لمحوں میں ایک گہری نیند سے آ گئی۔ نیند میں شہزادے نے خود کو ایک سنسان ویرانے میں پایا۔ آس پاس ریت ہی ریت، آسمان سرمئی اور زمین ثابت۔ اچانک ایک دروازہ نمودار ہوا جس پر نورانی روشنی چمک رہی تھی۔ دروازے کے پاس وہی فقیر بچہ کھڑا تھا مگر اب اس کا لباس سفید، چہرہ روشن اور آواز گونجدار تھی۔ شہزادی نیلافر، جس غرور نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے وہ اب اٹھنے والا ہے۔ یہ خواب نہیں، تمہاری روح کا دروازہ ہے۔ تم وہ ہو جو بہت کچھ رکھ کر بھی خالی ہو، اور میں وہ ہوں جو کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی سب کچھ پا گیا ہوں۔ شہزادی کا دل کانپ اٹھا۔ تم کون ہو؟ تم تو ایک فقیر بچے تھے۔ بچہ مسکرایا۔ میں ایک دعا ہوں جو کسی سچے دل سے نکلی ہو، اور تم ایک امتحان ہو جسے اب جاگنا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شہزادی کو اس کے اندر دھکیل دیا گیا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف سسکیوں، آنسوؤں اور بھوک کی آواز تھی۔ یتیم بچے، بے سہارا بوڑھے، زخمی فقیر سب ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور شہزادی کا دل پہلی بار ان سب کو محسوس کرنے لگا۔ شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا مگر شہزادی کچھ اور ہو چکی تھی، اور وہ چند لمحے جب چپ بیٹھی رہی اور پھر آہستہ سے کہا، میں نے جو کبھی محسوس نہ کیا وہ آج ایک خواب نے دکھا دیا۔ صبح کی روشنی محل میں داخل ہو چکی تھی پر شہزادی نیلافر کی آنکھوں میں رات کا خواب اب بھی تازہ تھا۔ وہ خواب نہیں، ایک جھٹکا تھا، ایک پیغام، ایک دستک جو اس کے دل پر پڑی تھی۔ شہزادی اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ سورج کی چمک میں وہی نور تلاش کر رہی تھی جو اس فقیر کے چہرے پر خواب میں دیکھا تھا۔ کیا یہ سب محض ایک خواب تھا یا میں واقعی بدلنے والی ہوں؟ یہ سوال حل
پل اس کے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک خادمہ آئیں اور اطلاع دی کہ بازار کے فقیر دروازے پر کھانا مانگنے آئے ہیں۔ شہزادی نے کچھ لمحے خاموشی سے سوچا اور پہلی بار سب کو کھانا دو، عزت سے، اور اگر ممکن ہو تو میرے ہاتھ سے بانٹا جائے۔ خادمہ حیران رہ گئی۔ شہزادی جو کل تک کسی غریب کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتی تھی، آج خود ان کے درمیان جانا چاہ رہی ہے۔ شہزادی نے سادہ لباس پہنا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپا اور محل سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے، وہی بازار جہاں کل وہ غرور کے ساتھ خریداریاں کر رہی تھی، آج وہی بازار عاجزی کے رنگ میں اس کا امتحان لے رہا تھا۔ وہی فقیر بچے، وہی بھوکے چہرے، لیکن آج ان کے سامنے ایک خالص اور خاموش شہزادی کھڑی تھی، جو ان کے ہاتھوں میں کھانا رکھ رہی تھی اور دل سے مسکرا رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی، تمہارے ہاتھوں سے کھایا ہے، دل بھر آیا، اللہ تمہیں وہ دے جو تم نے کبھی مانگا نہ ہو۔ شہزادی کے دل کی دیوار میں ایک اور دراڑ پڑی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اچانک ایک ننھی سی آواز سنائی دی، بی بی جی، تم بدل گئی ہو۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا، وہی فقیر بچہ کھڑا تھا، لیکن آج وہ نہ مانگ رہا تھا، نہ آنکھوں میں درد تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بچہ بس مسکرایا اور بولا، میں تمہاری آنکھوں کا پہلا آنسو ہوں جو تمہارے دل کو زندگی دے گیا ہے، کہہ کر وہ بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ شہزادی نیلوفر محل واپس آ چکی تھی، مگر وہ ویسی نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی۔ محل کے ہر کونے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ خادم، وزیر، حتیٰ کہ خود بادشاہ نور الدین بھی یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر شہزادی میں یہ تبدیلی کیوں اور کیسے آئی۔ شام کے وقت بادشاہ نے شہزادی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نیلوفر، آج کل تمہارا رویہ کچھ بدلا بدلا لگتا ہے، وہی بازار، وہی فقیر، مگر اب تم ان کے قریب کیوں جا رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ شہزادی نے نظریں جھکا لی، کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، ابا حضور، ایک دعا نے میرا غرور توڑ دیا ہے، ایک خواب نے مجھے وہ دکھایا جو میں نے کبھی محسوس نہ کیا۔ شہزادی نے پورا واقعہ، فقیر بچے کی باتیں، خواب اور بازار کا منظر تفصیل سے سنا دیا۔ بادشاہ نور الدین سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آئینہ دکھانے کے لیے کسی فقیر کو اپنا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی رات محل کے دروازے پر ایک بزرگ درویش آیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس، لمبی داڑھی اور آنکھوں میں روشنی لیے کھڑا تھا۔ خادموں نے اطلاع دی کہ درویش بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ درویش کو دوبارہ دربار میں لایا گیا۔ شہزادی بھی وہیں موجود تھی۔ درویش نے شہزادی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، شہزادی، تم نے وہ چہرہ پہچانا جو تمہارے خواب میں آیا؟ شہزادی نے چونک کر سر ہلایا۔ وہ بچہ، وہ آنکھیں، وہ دعا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، وہ فقیر بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، وہ دراصل تمہارے دل میں چھپی روشنی تھی جو رب نے تمہارے غرور کی دیوار گرا کر ظاہر کی۔ وہ بچہ تمہیں دینے نہیں آیا تھا، لینے آیا تھا، تمہارے اندر کی سچائی۔ دربار میں سکوت چھا گیا۔ اور وہ خواب، وہ دروازہ؟ شہزادی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ تمہاری روح کا دروازہ تھا جو برسوں سے بند تھا۔ تم نے جو محسوس کیا وہ ایک دعا کی قبولیت تھی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں عجیب سی نرمی اور روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اصل بادشاہی دلوں پر حکومت کرنے میں ہے، غرور میں نہیں۔ یہ محل میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ شہزادی نیلوفر اب وہ مغرور لڑکی نہیں رہی جو لوگوں کو حقیر سمجھتی تھی، بلکہ وہ ایک نئی راہ پر چل پڑی تھی، وہ راہ جس کا آغاز ایک فقیر بچے کی دعا سے ہوا۔ دوسرے صبح دربار میں سب جمع تھے۔ شہزادی نیلوفر درباری لباس کے بجائے ایک سادہ لباس میں خاتم قرآن اور دل میں روشنی لیے بادشاہ اور رایا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آج میں شہزادی نیلوفر اس غرور سے توبہ کرتی ہوں جو میری آنکھوں میں پردہ بن گیا تھا۔ میں نے ایک خواب میں وہ دیکھا جو جاگتی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھ سکی۔ آج سے میری زندگی کی خدمت، محبت اور عاجزی کے لیے وقف ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی اور پھر تالیاں بجنے لگیں۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ حیرت میں تھے، لیکن سب نے شہزادی کی اس تبدیلی کو دل سے سراہا۔ شہزادی نے بادشاہ سے اجازت لی اور شہر کے باہر ایک بڑی حویلی کو دارالعطا کے نام سے وقف کیا، جہاں یتیم، مسکین، بیمار اور غریبوں کا علاج، تعلیم اور خوراک کا بندوبست کیا جانے لگا۔ شہزادی خود ان بچوں کے ساتھ بیٹھتی، کھانا کھلاتی، ان کی باتیں سنتی اور ان کے زخموں پر مرہم لگاتی۔ پھر وہ بچہ آیا۔ ایک شام شہزادی حویلی کے صحن میں بیٹھی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک وہی فقیر بچہ وہاں آ نکلا۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہزادی تیزی سے اس کے پاس گئی۔ تم واقعی ہو یا خواب؟ بچہ ہنسا۔ میں صرف ایک دعا تھا جو تمہارے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا تھا۔ تم نے دروازے کھول دیے، اب مجھے جانے دو۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں دعا تو پوری ہو گئی، لیکن تم؟ بچہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میری جگہ اب تم ہو۔ جہاں کہیں بھی کسی دل میں غرور ہوگا، وہاں تم جیسے لوگ اس کے لیے روشنی بنو گے۔ یہ کہہ کر بچہ ہجوم میں گم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ سالوں بعد بادشاہ نور الدین نے شہزادی نیلوفر کو سلطنت کی وارث بنا دیا، مگر نیلوفر نے تخت پر نہیں، لوگوں کے دلوں میں حکومت کی۔ اسے نورستان کی روشنی کہا جانے لگا۔ ایک بچہ، ایک دعا اور ایک دل کی تبدیلی
عاجزی انسان کو بادشاہ بناتی ہے اور غرور اسے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔